تقریر جناب مولانا مکرم صاحب نے پیش کی، ایک کے بعد دیگر آتا رہا اور آتا رہے گا۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے یہاں حاضر خدمت ہوا ہوں اپنی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے، تاکہ اسی بارگاہ میں بیٹری چارج ہو جائے، وہی بہت کچھ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بیان کو مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ لوگ سچے ہیں، اچھے ہیں، تبھی تو تم یہاں کے بیٹھے ہیں۔ قطب عالم یا راشد رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنی ہستی کو مٹایا، فنا فی اللہ ہو گئے، آج جو ہے ان کی بارگاہ میں ہر قسم کے لوگ حاضر ہو رہے ہیں۔ خدا والے جہاں میں زندگی کے نور ہوتے ہیں، ارے خادم بن کے رہتے ہیں مگر مخدوم ہوتے ہیں، خادم بن کے رہتے ہیں۔ یہاں کا آنا، یہاں کی حاضری فیض سے خالی نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن نیت صحیح۔ حدیث پاک لاتا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیت پر۔ آپ آئے اس لیے آئے کہ کھانا انشاءاللہ قسمت ہو مل جائے، اس لیے کہ حاضری لگائے ثواب ملے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچ۔ آج انسان ڈرتا ضرور ہے لیکن اپنے اپنے اعتبار سے ڈرتا ہے۔ چور بھی ڈرتا ہے، وہ ڈر رہا ہے، کس سے ڈر رہا ہے؟ انسانوں سے ڈر رہا ہے، یار کوئی دیکھ ڈالے۔ جان بھی ڈر رہا ہے، وہ انسانوں سے ڈر رہا ہے، کوئی دیکھ ڈالے۔ اگر یہی ڈرنا اللہ سے ہو جائے، نہ رات کی اندھیرے میں گناہ کر سکتا ہے، نہ دن کے اجالے میں گناہ کر سکتا ہے۔ وہ ڈرتا ضرور ہے، انسانوں سے ڈر رہا ہے۔ او میرے بھائی، کاش تو اللہ سے ڈرے، پھر گناہ نہیں کر سکتا۔ ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر، مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر، رکھ اس کی رضا پر اپنی نظر، پھر دیکھ ساری دنیا تیری۔ اللہ والوں کی شان حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، ایک نوجوان کو شوق ہوا حضرت کی بارگاہ میں جاؤں، جس طرح آپ کو شوق ہے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہو، زیارت کے لیے جاتے ہو، انہیں شوق ہوا، ان کا چرچا سنا، ان کی کرامت کا جو ہے چرچا سنا، چلا دل میں ارادہ لے کر حضرت کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ گیا، جانے کے بعد گاؤں میں پہنچا، پہنچنے کے بعد پوچھا یہاں کوئی فلاں نام سے بزرگ رہتے ہیں؟ کسی نے بتایا جاؤ ادھر ہے، ادھر ہے مکان۔ مکان بتانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کی طرح نہیں، ہماری طرح نہیں، جس طرح اندر دروازے میں بہت سے لوگ گھس جاتے ہیں پھر آواز مارتے اب کوئی ہے نہیں، ارے تو اندر دروازے میں گھس گیا، بغیر اجازت کسی کے گھر میں نہیں گھسنا چاہیے، کنجی بجانا چاہیے یا مٹھانا چاہیے یا آواز دینا چاہیے۔ بہرحال آواز دی، اس کی بیوی آئی، کا کیا بات ہے؟ کہا حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملا۔ کس سے ملا؟ کہ طور بدل، اس زبان دراز کی آپ کی بیوی۔ کہا کس سے ملا ہے؟ کہا اللہ والے سے ملا ہے۔ کون اللہ والے؟ ابو الحسن خرقانی۔ ارے وہ تو بڑے ڈھونگی ہیں، کچھ بھی نہیں، بس وہی معاملہ کیا ارادہ لے کے چلے، کیا سوچ کر چلے، لیکن گھر سے یہ پیغام مل رہا ہے، گھر کی بیوی یوں کہہ رہی ہے لیکن دل کی محبت مل رہی ہے، عشق طرف رہا ہے، یار میں تو ملاقات کر کے ہی جاؤں گا۔ وہاں سے آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد پھر پوچھا اس نام سے کوئی ہے؟ کسی نے بتایا ہاں ہاں ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ جنگل کی طرف گیا ہوا ہے۔ جیسے ہی راستے میں جاتے ہیں، جانے کے بعد کیا دیکھا؟ اب سوچیں، خیال کریں، وہ بات اس کی بیوی نے کہا کہی تھی گھر کے دروازے پر، لیکن جیسے ہی آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد راستے میں پہنچ جاتے ہیں۔ راستے میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ ایک شیر آ رہا ہے اور شیر
جیسے ہی قریب آئے، آنے کے بعد وہ بھی ڈرے نہیں، تو انہوں نے آتے ہی ابھی زبان نہیں کھولی، اس جوان نے بتایا کچھ نہیں، تو آپ نے کہا اے بیٹے میری بیوی کی باتوں پہ نہ جانا، میں نے اپنی بیوی کی باتوں پہ صبر کیا ہے تو اللہ نے مجھے عزیز عطا فرمایا ہے، اللہ نے میرا رتبہ بنایا، مجھے شیر کی سواری عطا فرمائی، بیوی کی بات پر میں صبر کرتا رہتا ہوں، تو میرے وہ نوجوان، میرے وہ بھائی بزرگ بھی خیال کریں، اگر کسی کی بیوی اس قسم کی حرکت کرتی ہو تو وہ سوچ لینا، وہ بھی صبر کرتے رہنا، انشاءاللہ آپ کو اس کا عذر ملے۔